سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 والا اقسم بنفس اللوامہ، جس میں اللہ تعالیٰ قسم فرماتے ہیں کہ میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کے ضمن میں بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ انسانی وجود کے اندر 3 طرح کے لیول پائے جاتے ہیں، ایک نفس ہے، دوسرا قلب ہے اور تیسرا روح ہے۔ اب ان تینوں میں سے نفس وہ ہے کہ جس کے اندر خیر اور شر دونوں کے جذبات ہوتے ہیں، اور انسانی نفس کے اندر جو ہے وہ حیوانی جبلتیں بھی موجود ہوتی ہیں، بھوک، پیاس، شہوت، لالچ، بخل، یہ سب انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز روح ہے، اور روح جو ہے یہ عالم بالا سے آئی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ جنت سے آئی ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو میرے وجود کے اندر یہ جو مخلوق روح ہے یہ تو جنتی چیز ہے، گویا کہ میرے وجود کے اندر ایک جنت بستی ہے، واللہ عالم۔ لیکن جو تیسری چیز قلب ہے، تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس قلب کے اوپر نفس کے اثرات زیادہ ہوں، یعنی کہ وہ نفس جو کہ نفس امارہ ہے، برائی کی طرف بلانے والا نفس ہے، تو پھر ہمارا قلب جو ہے وہ گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس قلب کے اوپر ظلمتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر گھٹن ہوتی ہے، اس کے اندر بے سکونی ہوتی ہے۔ پھر جب اسی قلب کے اوپر جو ہے وہ روح کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہی قلب جو ہے وہ اطمینان والا، سکون والا، روحانیت والا اور انوارات والا ہو جاتا ہے، جس کی بہترین مثال جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہے، مگر میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام کی روح اتنی خوبصورت تھی، اتنی پیاری تھی، اتنی انوارات اور اتنی برکات والی وہ روح تھی کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اس منفی مخلوق کے اوپر بھی پڑے اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، جبکہ یہ معجزہ، یہ کرامت جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ عام انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر قلب کے اوپر نفس کا غلبہ ہوگا تو قلب بے سکون ہو جائے گا، اور اگر قلب کے اوپر روح کا غلبہ ہوگا تو یہی دل جو ہے وہ مطمئن اور پرسکون ہو جائے گا۔ لہذا یہ 3 لیولز ایسے ہیں جس کے اوپر انسان محنت کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ بناتا ہے، اپنی روح کو پیور رکھتا ہے، اس کو قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے، تو پھر اس کے اثرات جب قلب کے اوپر پڑتے ہیں تو یہ قلب جو ہوتا ہے نور اللہ نور بن جاتا ہے۔ اسی ضمن میں اہل مفسر نے یہ بھی فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ قلب کی کوئی ایک کیفیت نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ بہت سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے اور کبھی یہ بہت بے چین ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نفس اور روح کے اثرات ہوتے ہیں، تو جس قسم کے اثرات ہوتے ہیں یہ اسی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ قلب کی ظاہر کیفیت کو دیکھیں تو وہ کبھی سکڑتا ہے، کبھی وہ پھیلتا ہے، تو گویا کہ اس دل کو آرام ہے ہی نہیں، یہ ہر وقت حرکت میں ہے، ظاہری لحاظ سے بھی یہ حرکت میں ہے اور معنوی لحاظ سے بھی یہ ہر وقت کسی نہ کسی کیفیت کو قبول کرتا ہے، اچھی کیفیت کو بھی قبول کرتا ہے، منفی کیفیت کو بھی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں جو صوفیہ کرام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسانی وجود کے اندر جو 3 لیولز یہ بیان کیے گئے ہیں کہ نفس، قلب اور روح ہیں، انہوں نے مزید 3 لیولز اور بیان کیے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر 6 مراکز ایسے ہیں جو کہ انوارات کو قبول کرتے ہیں۔ اگر ان 6 جگہوں کے اوپر انسان جو ہے وہ فوکس کرے، محنت کرے، تو وہ حیوانی جبلتیں جو انسان کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب یہ موضوع اتنا وسیع ہے اور اس کے اوپر اتنی زیادہ ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اور روحانیت کا ایک جہان اس کے اندر آباد ہے، تو اگر کسی کو اس کی تحقیق دیکھنی ہو تو نیٹ کے اوپر بھی ہمیں اس کی بہت زیادہ تحقیق مل جاتی ہے، اور صوفیہ کرام کی اگر تفسیر دیکھنی ہو تو وہاں پہ بھی ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ کس پوائنٹ کے اوپر کیسے محنت کی جائے تو انسان کا کون سا منفی جذبہ جو ہے اس کے اوپر انسان کو کافی قابو حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک صوفیہ کرام کی دنیا ہے، یہ ایک روحانیت کی دنیا ہے، بعض اس کو قبول کرتے ہیں، بعض اس کو قبول نہیں کرتے، لہٰذا جس کا ذہن مانے وہ اس کو قبول کرے اور اس پہ ریسرچ کرے، اس پہ محنت کرے، اور جس کا ذہن قبول نہ کرے تو وہ کم سے کم یہ 3 لیول جس کے بارے میں قرآن برملا بار بار کہتا ہے کہ قلب، نفس اور روح، اس کو قرآن بار بار ڈسکس کرتا ہے، تو وہ انہی 3 کے اوپر بھی فوکس کر لے تو بہت زیادہ انسان کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ کا بالخصوص جو اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت سٹرونگ جذبہ ہے۔ اللہ پاک کا ہمارے اوپر ایک طرح کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اندر ایک ایسی چیز سیٹ کی ہوئی ہے کہ جو فوراً ہمیں الارم کرتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ لہٰذا یہ وہ جذبہ ہے جس کو سیکھا نہیں جا سکتا، جس کو پڑھایا نہیں جا سکتا، مگر اس کو صرف جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ بہت اہم سوال جو مفسرین کرام اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے جذبات ایسے دیے ہیں جو بظاہر ہمیں بہت منفی معلوم ہوتے ہیں، مثلا غم،
اداسی، ملامت، پچھتاوا، خوف۔ اب انسان یہ کہتا ہے یہ سب نگیٹو جذبات ہیں، مگر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ اگر میرے اندر غم کو محسوس کرنے کا جذبہ نہ ہو اور یا میں خود کسی غم سے نہ گزری ہوں تو پھر میں کسی دوسرے کا غم بھی محسوس نہیں کر سکتی، کسی دوسرے کی اداسی کو بھی محسوس نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے اندھیرے سے خوف نہ آئے، اگر مجھے بدصورتی سے خوف نہ آئے یا مجھے آگ کا خوف نہ ہو تو پھر میں اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے کیوں بچانے کی کوشش کروں گی؟ اور اگر یہ سارے جذبات جو ہیں وہ انسان کے وجود سے نکال دیے جائیں تو پھر تو انسان ایک مشین ہے، ایک روبوٹ ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی جذبہ ہی نہیں رکھتا۔ اس لیے نفس لوامہ کا ذکر کر کے کہ ایک پچھتانے والا نفس جو ہوتا ہے یہ ایک بہت سٹرونگ جذبہ ہے جو انسان کو زندگی میں بہت آگے لے کر جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں جب قتل ہوتا ہے تو قتل ہونے کے فوراً بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے تو اپنی جان کے اوپر بہت بڑا ظلم کر دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ شیطان کا عمل ہے اور یہی آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے۔ قتل کے فوراً بعد آپ کو یہ احساس ہونا، پھر آپ کا مدین چلے جانا اور پھر کچھ سالوں کے بعد آپ کا وہاں سے جب واپس لوٹنا ہوتا ہے تو آپ ایک نبی بن کر لوٹتے ہیں۔ تو گویا کہ اس جرم کی جو آپ کو ملامت محسوس ہوتی ہے جو کہ آپ سے غیر دانستہ طور پہ ثابت ہوا، وہ آپ کو کتنے بڑے مقام تک لے کر آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں بعض اوقات بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی غم، کوئی حادثہ، کوئی اداسی، کوئی پچھتاوا، کوئی ملامت ایسی ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کے لیے بہت ساری بہتریاں لے کر آتی ہے۔ لہٰذا ان جذبات کے اندر اللہ پاک کی طرف سے بڑی حقیقت جو ہے وہ پوشاں ہے۔ اور اسی بات کو مفسر کرام یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جب ملامت کرتے ہیں، استاد اپنے شاگرد کو جب ملامت کرتا ہے تو وہ اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ اس کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو نفس لوامہ کی قسم کھا کے اللہ پاک گویا کہ بندے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر گناہوں کا احساس ہے، گناہوں کا پچھتاوا ہے تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی خیر کی بات ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح کا بے حس انسان ہونے سے بہتر ہے جسے اپنا گناہ نہ محسوس ہو، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان کا ضمیر بیدار رہے اور اس کو اس کی غلطی کا احساس دلاتا رہے۔ اس لیے حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ توبہ دراصل میں ندامت ہی ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کے اندر سے یہ احساس بیدار ہو جائے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو ابھی وہ اپنی زبان سے اظہار بھی نہیں کرے گا، معافی بھی نہیں مانگے گا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس سے پہلے اللہ پاک اس کی وہ خطا اور اس کا وہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نفس لوامہ کا ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مفسرین بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اس نفس کے اوپر محنت کرنی چاہیے اور اپنے اس نفس کو بیدار رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی نفس لوامہ جو ہے یہ نفس مطمئنہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نفس لوامہ کی قسم کھا رہے ہیں، اور سورہ فجر میں تو ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک نفس مطمئنہ سے تو براہ راست مخاطب بھی ہو رہے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو ایک جگہ قسم کھائی جا رہی ہے اور دوسری جگہ اس سے بات کی جا رہی ہے کہ اے اطمینان، سکون اور مطمئن نفس۔ اور وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اس کیفیت میں دنیا سے جاتا ہے کہ وہ بہت پرسکون ہوتا ہے۔ اور کون سا مسلمان ایسا جو یہ نہیں چاہے گا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو بہت پرسکون جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس لوامہ بھی نصیب فرمائے اور ہمارے نفس لوامہ کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کا مقام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔